سر یہ ڈیٹا کس قسم کا ہے؟ فیملی ممبرز ہیں، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں۔ آخری دفعہ پنجاب میں سروے کب ہوا تھا؟ پنجاب میں کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا سروے نہیں ہوا پہلے۔ یہ ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے، ان کے سوشل اپ لفٹ کے لیے یہ سروے ہے، اس کا ٹیکس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر جو ٹیم گھر گھر جا کے سروے کرنے جاتی ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ٹیم میں ملٹیپل لوگ شامل، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ السلام علیکم، اٹس می سہرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ ناظرین، پنجاب حکومت حال ہی میں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری سروے مکمل کر رہی ہے۔ اس سروے کا مقصد حکومتی سروس کو عوام تک مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے قمرالزمان کیسرانی سے، جو پروگرام ڈائریکٹر ہیں PSER کے۔ آئیے سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو اوور پوڈ کاسٹ۔ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ جی، میرا نام قمرالزمان کیسرانی ہے، میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کا، جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے۔ اس سے پہلے میں بطور اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، ایڈیشنل سیکریٹری، مختلف حوالوں سے میں کام کرتا رہا ہوں۔ ابھی میری پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر، تو میں اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ سر PSER کیا چیز ہے؟ PSER اپنی نوعیت کا ایک پہلا پروجیکٹ ہے ڈیٹا سے ریلیٹڈ، جو ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے ہمارے پنجاب کی تمام عوام کا، اس میں چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، مزدور، کسان، سب کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے، فیملیز کا ڈیٹا، جس کی بیس پہ آئندہ گورنمنٹ نے اپنی جو پلاننگ ہے وہ کرنی ہے۔ سر یہ ڈیٹا کس قسم کا ہے؟ ہر قسم کا ڈیٹا اس میں شامل ہے۔ آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، مطلب ایسٹس اس میں تعلیم وغیرہ کا بھی کوٹا شامل ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ، کتنی تعلیم یافتہ آپ کتنے ہیں۔ کوشچنیئر جو ہمارا ہے وہ 80 کوشچنز پہ مشتمل ہے، اس میں ہر قسمی ڈیٹا، ہر فیملی ممبرز کا علیحدہ علیحدہ تفصیل مانگی جا رہی ہے۔ آخری دفعہ پنجاب میں سروے کب ہوا تھا؟ دیکھیے، پنجاب میں کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا سروے نہیں ہوا پہلے۔ یہ ایک میڈم CM صاحبہ کا ایک انیشیٹو ہے، جو انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ ہمارے وسائل کی تقسیم جو ہے وہ بالکل جنرس اور بالکل ایکوٹیبل بیسس پہ ہو سکے۔ اور سر انالیسس کون نکالے گا ساری چیزیں دیکھ کے؟ وہ ہم ہی کر رہے ہیں سارا کچھ، اینڈ تک ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنر سے ہیلپ لے رہے ہیں، اوکے، وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جو وہ ڈیٹا سارا کمپائل ہو کے آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے، اور اس ڈیٹا بینک بھی پھر ہم نے اپنا ہی ایک علیحدہ سے بنا کے اس کو رکھنا ہے، اور تاکہ بعد میں فیوچر میں کسی بھی قسم کے حوالے سے اگر ہمارا کوئی انیشیٹو گورنمنٹ لیتی ہے تو اس ڈیٹا سے استفادہ کر سکے۔ ٹھیک ہے سر، اس سروے سے عام شہری کو کیا فائدہ ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی، عام شہری کے لیے ہی ہے یہ سروے، اور عام شہری دیکھیے، ہماری جو اتنی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ورلڈ میں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ چلتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا ایریا ہمارا ڈیپرائیوڈ ہے، کون سا سیکٹر انڈر ڈیولپڈ ہے، کتنے ریسورسز چاہیے، کتنا انفراسٹرکچر چاہیے، کتنے کالجز، سکولز چاہیے، کتنے آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے۔ تو یہ سارا ڈیٹا بیس ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بھی اسٹیٹ چلتی ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی اس سے پہلے کبھی اس پہ اتنا توجہ نہیں دی گئی تھی پہلے۔ اکثر پہلے ہم دیکھتے تھے مردم شماری کے لیے گھر گھر لوگ آتے تھے۔ جی، مردم شماری کا ڈیٹا تو آپ کا ایک جنرلائز قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے نا، کہ مردم شماری میں ہم نے ہیڈ کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں، بندے پاکستان کی آبادی کتنی ہے۔ مطلب کہ یہ مردم شماری سے بالکل اپوزٹ ہے؟ اپوزٹ نہیں ہے، پیرلل ہے۔ تو یہاں پہ جو سارا کام ہو رہا ہے وہ آپ کا ایک ایک گھر، آپ کے AC کتنے ہیں، آپ کے پاس فریج کتنے ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں کتنی، آپ کے بچے جو ہیں کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے گھر میں افراد کتنے ہیں، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے بعد میں؟ جی بالکل کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، جو جن کی وجہ سے ہم اس ڈیٹا کو مانیٹر کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، کلینز کرتے ہیں، اور ایک پیوریفائڈ فارم آف ڈیٹا جو ہے اس کو پھر ہم بعد میں اپنے ڈیٹا بیس میں جمع کرتے ہیں۔ سر اس سروے کو کب شروع کیا گیا اور کب مکمل ہو جائے گا؟ یہ سروے تو مہینے 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ میری انٹری یہاں پہ ابھی ہوئی ہے کچھ دن پہلے، 31 دسمبر اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ گورنمنٹ اس پہ بڑی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اور وہ اس لیے سنجیدہ ہے کہ ایک سروے ایک مکمل ہو اور ان کے سامنے ایک پکچر آئے کہ وہ پھر وسائل کو اس ڈیٹا کی بنیاد پہ تقسیم کیسے کیا۔ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کا سروے ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ٹیم ہائر کی ہے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟
دیکھیے ٹیم میں ملٹیپل لوگ شامل، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے ٹیچرز ہیں تو وہ گریڈ 17-18 کے لوگ ہیں وہاں پہ. اور ہینڈسم پیکیج چونکہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دیا جا رہا، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمارے آ رہے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں. اور اربن یونٹ کے ہمارے شامل ہیں اس میں احباب اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے بھی کوئی اگر ہے ان کی اسسٹ کرنے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. میڈم صاحبہ کے پاس جب وہ انہوں نے ازیوم کیا چارج سی ایم کا، تو ان کے سامنے کوئی کمپیکٹ ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ سوشل اپ لفٹ کے لیے سوشل پروٹیکشن کے جتنے ادارے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. مطلب ہمارے جتنے کورس چل رہے ہیں جہیز فنڈ میں، دھیرانی پروگرام کسان کے لیے علیحدہ ہے، سولرز کے لیے علیحدہ ہے، بچوں کے لیے علیحدہ ہے، راشن پروگرام بھی راشن پروگرام علیحدہ ہے. اب یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں ڈیٹا کے ہم لے رہے ہیں. اب جو ڈیٹا ہوگا یہ ایک بالکل کمپائل فارم میں ہوگا، ایک ہی ڈیٹا ہوگا، ایک ہی ڈیٹا بینک ہوگا ہمارا. اور ہمارے جتنے سوشل سیکٹر کے سوشل پروٹیکشن کے جتنے بھی گورنمنٹ پروگرام شروع کرنا چاہے گی وہ ڈیٹا یہیں سے کنسلٹ کیا جائے گا. اس کے لیے ٹیمز ہماری جاتی ہیں، ان کے مانیٹرز ہیں، ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. اور پھر وہ لائیو ہمارا جو جی پی ایس سسٹم، اب وہ لیپ ٹاپ لے کے یا اپنا وہ ٹیب لے کے جاتا ہے اور ٹیب پہ وہیں جا کے انٹری کرتا ہے. اگر وہ گھر بیٹھ کے کرے گا تو اس کی انٹری نہیں ہوگی. وہ لوکیشن ساتھ میں جائے گی، لائیو لوکیشن جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ یہ صاحب فلاں ٹائم پہ فلاں گھر میں کھڑے تھے اور یہاں سے یہ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر رہے تھے. تو اس کی اس حوالے سے تو اتھینٹسٹی پہ کوئی کوشچن نہیں، یعنی کہ ڈیجیٹل طریقے سے سارا طریقے سے ڈیجیٹائزڈ ہے، ایوری تھنگ از ڈیجیٹائزڈ. یہ ڈیٹا نادرا سے بھی تو کلیکٹ کیا جا سکتا تھا. جی نادرا کے پاس ایکچولی نا صرف آپ کی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، میرا یہ نام ہے، میرے یہ والد صاحب کا نام ہے اور میں یہاں پہ رہتا ہوں. لیکن آئی ڈی کارڈ نمبر سے ڈیٹیل تو نکل سکتی نہیں، ہے. ڈیٹیل میں آپ دیکھیں نا، اس میں ایجوکیشن کہیں پہ مینشن نہیں ہے، اس میں آپ کا فریز نہیں ہے، آپ کا سوشل سٹیٹس مینشن نہیں ہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، یہ نادرا کی کسی ڈیٹا میں نہیں ہے. تو یہ کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ کسی پروفیسر کے لیے، کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی جج کے لیے، کسی مطلب گورنمنٹ کے منسٹر کے لیے، یہ ہر کے لیے ایکولی ویلڈ ہے. ہر بندے کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا ہے یہاں. یہ اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے کتنی ٹیم ہائر کی گئی؟ ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان میں پی آئی ٹی بی کا بڑا رول ہے. اربن یونٹ ہمارا ایک مین کی پلیئر ہے، جو اربن یونٹ کے جتنے بھی ایویلویٹرز ہیں، مانیٹرز ہیں اور بعد میں انومریٹرز ہیں، وہ سارے جا کے گھر گھر سروے کر رہے ہیں. پھر وہ ڈیٹا کمپائل کر کے اربن یونٹ کے پاس آتا ہے، وہاں سے وہ ڈیٹا کی کلینزنگ ہوتی ہے. سر چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں اس لیول کا سروے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، تو یہ سب کرنے میں اس پروجیکٹ کو چونکہ آپ مینیج کر رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات ہیں. پہلا خدشہ یہ ہے جی ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوگا، ہم پہ ٹیکس لگ جائے گا. دوسرا اس طرح کے مختلف بے بنیاد قسم کے. کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، تو پہلے تو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے یہ لوگ کون ہیں اور ڈیٹا اپنا دینا ہی نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیوں لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ ٹیکس لگ جائے گا، تو ان لوگوں کے لیے کوئی میسج ہوگا؟ میسج بالکل سمپل سا ہے کہ یہ ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے، ان کے سوشل اپ لفٹ کے لیے یہ سروے ہے. اس کا ٹیکس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جس طرح کہا ٹیکس لگانا ہو تو وہ نادرا کا ڈیٹا بھی تو ہے ہمارے پاس یا گورنمنٹ کے پاس. تو اگر ایسی بات ہوتی تو باقی ڈیٹاز بیس تو ہیں. یہ ایک سوشل اپ لفٹ کا پروگرام ہے. یہ سروے یہ ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کیسے ہوگی اور کس قدر منصفانہ ہوگی، کس جگہ پہ ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، کس سیکٹر میں لوگ غریب ہیں. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے مطلب مائنڈ میں یا پلان میں اب رمضان ایک ہمارا آتا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بڑا اچھا ایک ان کی ایک پلان میں شامل ہے. تو جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، ہوپ فلی وہ جلدی اناؤنس گورنمنٹ کرے گی، تو ایک میری طرف سے یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے اسپیشلی. پروجیکٹ کو دیکھ کون رہا ہے؟ میری یہاں پہ بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر پہ یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، تو میں اب پی ایم یو کو میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے جو پارٹنرز ہیں ساتھ، ان پارٹنرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ میں کر رہا ہوں، اور وہ جو الٹیمیٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے بعد میں فیلڈ میں، وہ ہم کریں گے. سر ڈیٹا میں اگر کچھ غلط اندراج ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا ہو یا شکایت درج کروانی ہو تو کیسے کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو ہمارے وہاں انومریٹرز وہاں پہ ہیں، ابھی تو موجود ہیں فیلڈ میں. ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر آفس متعلقہ اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 02345.
اس پہ کال کر کے اپنی شکایت درج کی جا سکتی ہے. متعلقہ اتھارٹیز جو ہیں ان سے بھی اگر کوئی چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے, وہاں ڈسٹرکٹ کے اندر, تحصیل کے اندر موجود. 31 دسمبر کے بعد اس ڈیٹا کو مزید آگے استعمال کیا جائے گا؟ جی ڈیٹا ایک تو اس کو پیوریفائی کریں گے ہم, ڈیٹا کلینزنگ ہوگی, اس کی سفٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد ایک بالکل ایک پیوریفائڈ قسم کا ڈیٹا بینک وجود میں آئے گا. ساتھ میں لائیو یہ چلتا رہے. مثال کے طور پر ڈیٹا یہ اسٹیٹک ڈیٹا نہیں ہے, اس کے اندر پھر اگر کوئی برتھ ہوتی ہے تو وہ ایڈ ہوتی رہے گی, اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ایڈ ہوتی رہے گی, کوئی نیا خاندان وجود میں آتا ہے, شادی ہو جاتی ہے بچوں کی جس طرح, تو وہ پھر ایک نئے خاندان کے طور پر اس کا ڈیٹا میں اندراج ہوتا رہے گا. تو اسی طرح سروے کر کے کیا جائے گا یا اسی ڈیٹا کو؟ دونوں صورتیں ہیں. سروے تو اس کے بعد نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد وہ خود ہی مطلب ہم ایک کوئی ایسا میکانزم متعارف کروائیں گے جس میں کوئی نئی فیملی, نیا بچہ یا کوئی ڈیتھ خود ہی اس کے ساتھ وہ خود بخود اندراج اس کا ہوتا رہے گا. سر یہ سروے کتنا ضروری تھا شہریوں کے لیے؟ دیکھیے یہ اور حکومت کے لیے بھی. ویلفیئر اسٹیٹ کا جو بنیادی کام ہے وہ ڈیٹا ہی ہے. ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سہولتیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, آپ فنڈز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ سکیم شروع کر سکتے ہیں, آپ ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کا ڈیٹا جب نہیں ہوگا, انیشیل ڈیٹا ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا, تو آپ بلائنڈ ہوں گے, آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا, اندھیرے میں ہوں گے. آپ ایسے اندازے سے ریسورسز کو آپ تقسیم کرتے پھریں گے. تو یہ اس لیے ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک بنیادی جو جزو ہے وہ یہ ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے صوبے کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے جو ایفرٹس کر رہی ہے اس میں یہ ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اس لیے گورنمنٹ آف پنجاب اس کو فوکس کر رہی ہے. سر وہ لوگ جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میری گزارش ہے کہ جتنی ٹیمز آتی ہیں ہماری وہ بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں, آئیڈینٹیفیکیشن آپ ان کی لے لیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ بالکل بھرپور تعاون کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. تو جی ناظرین, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرے گا. اپنی ہوسٹ ہے ہم ان کو دے اجازت, پھر آج کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.